السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں میر بخاری، BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات۔ اور آج کل یہ جو ایشو چل رہا ہے موجودہ، اس کی وجہ سے یہ کویسچن جو ہے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ ریسنٹ ہی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں ان کا تعارف میں پیش کروں گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت زیادہ کلوز ہیں، انتہائی برادرانہ دوست ملک ہے ہمارا سعودی عرب۔ سعودی عرب اور پاکستان جو ہے ان کو خلیج فارس جو ہے اس کے ذریعے یہ آپس میں اٹیچ ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی سمندر جو ہے اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور عمان ہیں، اور اس کے ساتھ سعودی عرب کی سرحد واقع ہے۔ سعودی عرب جو ہے اس نقشے کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کا جو فزیکل وہ ہے فاصلہ یہاں اس میں دکھایا گیا ہے، جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کا یہ مرکز سعودی عرب کہلاتا ہے، اور آج کل مسلم امہ کو لیڈ بھی سعودی عرب ہی کر رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے مقدس مقامات جو ہے وہ مکہ اور مدینہ موجود ہیں، جہاں پر مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ مکہ مکرمہ جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، یہاں پر مسلمان طواف کرتے ہیں، اپنا حج کرتے ہیں، جو کہ صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ انتہائی روح پرور منظر ہے۔ اس کے علاوہ یہ روضہ رسول کا دلکش منظر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، یہاں پر بھی مسلمان زیارت کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ سعودی عرب جو ہے ہمیں آئل جو ہے وہ دیتا ہے آسان اقساط پہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں قرض پہ ہمیں جو ہے وہ سعودی عرب آئل فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا اگر ہم نقشہ دیکھتے ہیں تو اس نقشے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کو دو طرف سے یہ سمندر موجود ہیں۔ ایک طرف اگر خلیج فارس ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ ریڈ سی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور بھی عرب ممالک اور افریقی ممالک موجود ہیں، جن میں اردن جس کی سرحد اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ ملتی ہے، اس کے علاوہ عراق ہے، اس کے علاوہ کویت، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان، یمن، اور اس کے علاوہ سمندر درمیان میں آ جاتا ہے۔ پھر افریقی ممالک ہیں جن میں مصر ہے، سوڈان ہے، یہ ممالک سعودی عرب کے ساتھ موجود ہیں۔ سعودی عرب جو ہے یہ پاکستان کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، اور شروع سے ہی پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات موجود ہیں۔ ان کے جو شاہ تھے انہوں نے 1955 میں پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پھر ایوب خان کے دور میں شاہ فیصل نے پاکستان کا دورہ کیا، اور آپس میں کافی دوستانہ معاہدے ہوئے۔ شاہ فیصل یہ پاکستان کے بہت ہی قریب سمجھے جانے والے ان کے بادشاہ ہیں۔ انہی کی مدد سے اسلام آباد کے اندر فیصل مسجد انہی کے نام پر بنائی گئی ہے، جو پاکستان کی سب سے خوبصورت مسجد ہے۔ اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ فیصل نے بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جب OIC کا دوسرا اجلاس پاکستان میں ہوا تھا۔ انتہائی روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے تھے، جس میں اس وقت کے جو مسلمان لیڈر تھے انہوں نے بادشاہی مسجد میں باجماعت نماز ادا کی تھی۔ یہ آپ اس رو میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں لیبیا کے کرنل قذافی، سعودی عرب کے شاہ فیصل، اس کے علاوہ مجیب الرحمن بنگلہ دیش کے، پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے پہلی لائن میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم موجودہ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے اور الیکشن جیتنے کے بعد فوراً ہی سعودی عرب کا دورہ کیا، اور ان کے سعودی عرب کے وقتاً فوقتاً پاکستان کے جو مختلف سربراہ مملکت ہیں وہ دورے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان بھی بہت ہی مختصر وقت کے اندر 2-3 دورے جو ہیں وہ سعودی عرب کے کر چکے ہیں۔
اس کے علاوہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں گزشتہ سال، اور انہوں نے پاکستان میں آ کر پاکستانیوں کی محبت کا جواب دیا، اور ساتھ ہی عمران خان کو انہوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب کے اندر پاکستان کے سفیر مانے جائیں۔ تو یہ محمد بن سلمان کی صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ تصویر۔ موجودہ دور میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کچھ سرد مہری کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بیان دیا کہ کشمیر ایشو پر سعودی عرب کی خاموشی جو ہے وہ پریشان کن ہے، اور سعودی عرب اس پہ اپنا موقف واضح کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا بھارت کے ساتھ ہے۔ اس بنیاد پر سعودی عرب نے پاکستان کو دیے گئے اپنے جو قرض ہیں وہ واپس مانگ لیے ہیں، اور پاکستان کو جو آئل کی فراہمی ہے وہ بھی معطل کر دی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کوششیں شروع ہو چکی ہیں کہ تعلقات کو دوبارہ نارمل کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو اس وقت کے مسلم حکمران ہیں، خاص طور پر جو عرب مسلمان ہیں، وہ مفاد پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، اور بھارت ان کے لیے ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھارت کے ساتھ نہیں بگاڑنا چاہتے، اور مسئلہ کشمیر میں وہ بھارت کی حمایت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم امہ خاص طور پر پاکستان کے مسلمان وہ کافی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ اس ٹاپک کو ہم اپنے سلیبس سے بھی پڑھیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات خصوصی بنیادوں پر قائم ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، اور ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قیام پاکستان اور سعودی عرب۔ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی، اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1951 میں پہلا معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ اس کے بعد ہے مالی امداد۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سیمنٹ اور دیگر فیکٹریاں لگانے کے لیے 1 ارب روپے کی امداد فراہم کی۔ دفاعی میدان میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے تعاون کیا، اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم دی۔ موجودہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، اس میں بھی سعودی عرب نے اس کے قائم ہوتے ہی، کیونکہ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار تھا، تو سعودی عرب نے $3 بلین جو ہے وہ پاکستان کو قرض فراہم کیا۔ اس کے علاوہ 3 سال کے جو ڈیلے اقساط پر پاکستان کو تیل بھی فراہم کیا گیا، معاہدہ کیا گیا پاکستان کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے 1965 اور 71 کی جنگوں میں مدد۔ 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور مالی امداد بھی فراہم کی۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ دوسری اسلامی کانفرنس 1974 کے انعقاد کے سلسلہ میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ مسئلہ افغانستان اور سعودی عرب۔ افغانستان کے مسئلہ پر بھی سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ 1991 کے مشرق وسطیٰ کے انتشار میں پاکستان نے نہ صرف سعودی عرب کے موقف کی تائید کی بلکہ مدد بھی فراہم کی۔ دوسری اسلامی کانفرنس 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے۔ معاشی امداد ہے۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض قائم کیا گیا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکمیل کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔
اس کے علاوہ دو طرفہ دوستی 1909 میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے سعودی عرب کا دورہ کیا، دو طرفہ دوستی کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اسی طرح 2003 میں پاکستان کے نئے وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا اور کئی معاہدوں کے ذریعے دوستی کو مزید مضبوط بنایا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، پاکستان کے اس کے بعد آنے والے وزیر اعظم اور صدر یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری نے بھی سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قائم رکھا۔ بعد میں نواز شریف کے اپنے ذاتی تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اور نواز شریف کی ایون کے رشتہ داریاں بھی جو سعودی رائل فیملی ہے اس کے ساتھ ہیں، اور عمران خان بھی اپنی ذاتی دوستی رکھتے ہیں محمد بن سلیمان کے ساتھ، اور اس وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد انہوں نے ایک نہیں 2-3 دورے کیے ہیں سعودی عربیہ کے۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر ہے۔ 15 اکتوبر 1965 کو سعودی عرب کے وفد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کی۔ اس وفد کی قیادت عمر سکاف کر رہے تھے۔ سعودی وفد نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی پرزور حمایت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے باشندوں کو زیادہ دیر تک محکوم نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر بھارت عربوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے تو وہ کشمیریوں کو جلد از جلد حق کے خود ارادیت دینے کا اہتمام کرے، لیکن موجودہ سعودی قیادت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر پر پیچھے ہٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ روحانی وابستگی، پاکستان کے عوام سعودی عرب سے روحانی وابستگی رکھتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس شہر سعودی عرب کے علاقے حجاز میں واقع ہیں۔ تمام مسلمان اس سرزمین سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک خلافت کے اندر انہی مقدس مقامات کی حفاظت کے حوالے سے اور ترکی کے عثمانی خلیفہ کو بچانے کے حوالے سے ہندوستان کے مسلمان جو تھے اس وقت، کیونکہ پاکستان نہیں بنا تھا، تو یہاں کے جو مسلمان تھے وہ تحریک چلا چکے ہیں اور کافی قربانیاں دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خلیجی جنگ ہے۔ خلیجی جنگ فروری 1991 میں پاکستان نے کویت پر عراق کے قبضے کی شدید مذمت کی اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں سعودی عرب روانہ کیں۔ المختصر، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ملک اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باشندے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں قوموں کو بندھن میں باندھنے والی اسلام کی رسی بہت مضبوط ہے، لیکن بدقسمتی سے موجودہ دور میں جو فرقہ وارانہ جنگ ہے اس میں ایران اور سعودی عرب مسلم امت کو تقسیم کر چکے ہیں اور اپنی مفادات کی جنگ جاری ہے۔ تو یہ اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے کے بجائے یا مسلمانوں کے اتحاد کے بجائے یہ امت مسلمہ میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے فرقہ وارانہ جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خصوصاً جو عرب مسلم ممالک ہیں ان کے تعلقات موجودہ دور میں بھارت کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بھارت ان کے لیے ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ثابت ہو رہا ہے۔ اپنے مفادات کے تحفظ کو دیکھتے ہوئے یہ عرب ممالک کشمیر پر بھارت کے جابرانہ قبضے اور کشمیر کی جو اسپیشل ایک حیثیت تھی اس کو جب بھارت نے ختم کیا تو یہ مسلم ممالک بھارت کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہوئے بالکل خاموش ہیں، جس پر پاکستان کی موجودہ قیادت جو ہے اس میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور پاکستان کے عوام بھی اس معاملے پر عربیوں کے جو خاموشی ہے اس سے نالاں ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔